السلام علیکم۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے روبرو ہوں۔ آئیے اردو سیکھتے ہیں سیریز میں۔ آج جانتے ہیں طلبا یا طلبا کیا درست ہے، یعنی طلبا میں بے الف کے بعد حمزہ لگانا درست ہے یا نہیں۔ اردو میں الف کے بعد کیا حمزہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کچھ غلطیاں جو ہم سے اکثر سرزد ہو جاتی ہیں، آج اسی پہ ہم لوگ بات کریں گے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ابھی میں گاؤں میں ہوں، عید کی چھٹی میں، اس لیے یہاں نیٹ ورک بالکل نہیں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو بہت کم اپلوڈ ہو رہی ہے، اور جو ویڈیو اپلوڈ بھی ہو رہی ہے وہ بہت چھوٹی چھوٹی ہو رہی ہے۔ چلیے تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں، انشاء لکھتے ہیں، یہ غلط فہمی بڑی عام ہے کہ اردو میں اگر عربی، فارسی، ترکی، سریانی، پنجابی یا پوربی کا کوئی لفظ آ جائے تو اس کا تلفظ اور استعمال اصل زبان کے مطابق ہونا چاہیے۔ صحیح صورتحال یوں ہے کہ جو لفظ اردو میں آ گیا تو وہ اردو کا ہو گیا، اب اس کا استعمال بھی مقامی قواعد و ضوابط کے تحت ہوگا، نہ کہ اصل زبان کے مطابق۔ تو ہم لوگ یہاں بات کرتے ہیں، عربی میں جب الف موقوف ہوتا ہے تو اسے حمزہ سے ظاہر کرتے ہیں، جیسے ما، شاء، انبیاء وغیرہ۔ سب سے پہلے جان لیں موقوف کسے کہتے ہیں، یعنی دوسرا ساکن۔ جیسے ہم دوست کہجے کریں تو دال واپس دو، سین ساکن، تے موقوف۔ تو اسی موقوف کو ہم لوگ یہاں سمجھ رہے ہیں کہ اردو کے مستند تلفظ اور لہجے میں الف موقوف یعنی دوسرے ساکن کے طور پر کبھی نہیں آتا، اردو میں کبھی آتا ہی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ پہلا ساکن ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اردو میں انبیاء، اولیاء وغیرہ کو حمزہ کے بغیر ہی لکھا جاتا ہے۔ البتہ بعض عربی الاصل تراکیب میں اس کی یادگاریں باقی رہ گئی ہیں، جیسے انشاءاللہ، ماشاءاللہ وغیرہ۔ انشاءاللہ یا ماشاءاللہ میں آپ دیکھیں کہ اگر حمزہ کا استعمال ہے تو یہاں حمزہ ایک حرف کے روپ میں استعمال کیا گیا ہے، اس کا ایک ساؤنڈ نکل رہا ہے۔ عربی جمع اور مصادر کے آخر میں حمزہ آتا ہے، مگر اردو میں الف پر ختم ہونے والے الفاظ کے آخر میں حمزہ نہیں لکھیں گے۔ مثلا ابتدا، انتہا، ارتقاء، التوا، ابتلا، استدعا، اولیاء، انبیاء، جہلا، وزراء، فقراء، حکما، غربا، املا، اخفا، القا، اشیاء وغیرہ۔ اس کو اسی طرح لکھنا ہے اور یہی صحیح ہے۔ تو ہم نے یہاں جانا کہ جیسے عربی میں ہم کچھ لکھ رہے ہیں، جیسے علاء الدین، تو یہاں حمزہ حرف کے روپ میں استعمال ہو رہا ہے اور یہ خالص عربی لفظ ہے، تو اس کو ہم علاء الدین میں حمزہ کا استعمال کریں گے، لام الف کے بعد حمزہ کا استعمال کریں گے۔ لیکن اگر فقراء، طلبا، وزراء لکھنا ہو تو یہ اردو میں استعمال ہو رہا ہے، یہاں پر حمزہ کا استعمال نہیں کریں گے۔ اور اس کے بارے میں زیادہ جانکاری کے لیے آپ قواعد کو دیکھیں اور اپنے لکھنے کو درست کریں۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔